अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपना टॉपिक कर रहे हैं प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर। मैंने अभी पंजाब बार काउंसिल के जो बार वोकेशनल कोर्स है इस पे एक डिटेल्ड लेक्चर दिया है जो उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। बट सिंस जब से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे उससे आइडिया हो रहा है कि लोगों का कंसंट्रेशन स्पैन इतना नहीं है, तो आई एम गोइंग टू मेक इट अ प्रिसाइज वीडियो जिसमें इट कवर्स ऑल दोज थिंग्स। जब आप प्राइवेट कंप्लेंट की बात करते हैं तो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो कन्वेंशनल मेथड है फॉर प्रोसिक्यूशन वो तो यही है कि आप एफआईआर रजिस्टर करवाएं और उसके बाद आपका केस शुरू हो जाएगा। बट देयर इज एन alternate मेथड अवेलेबल इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दैट इज थ्रू प्राइवेट कंप्लेंट। प्राइवेट कंप्लेंट को वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर प्राइवेट प्रोसिक्यूशन भी कहा जाता है, वेयर बाय द एग्रीव पर्सन पुट्स हिज क्लेम बिफोर द कोर्ट्स फॉर द एडजुडिकेशन। और इसको मैंने डाइसेक्ट किया है। कहने को ये सिर्फ 4 सेक्शन है, 200 से लेकर 204 तक, लेकिन जिस किस्म की इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व हैं, जिस किस्म की प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हैं, जिस किस्म के क्वेश्चन ऑफ लॉज इसके अंदर खड़े होते हैं, तो एक जो बेसिक लर्नर है जो अभी जिसने शुरू में स्टार्ट किया है उसको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने इसको इस तरह डिवाइस किया। अब आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के अंदर एक पावर पॉइंट चल रही है जिसका मैंने टाइटल रखा है स्टेक होल्डर्स ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्योंकि जब आप क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो उसकी कुछ पिलर्स हैं, उसके कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एज यू कैन सी देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द एग्रीव पर्सन जिनको हमारे लॉ में कैटेगराइज किया जाता है एज कंप्लेनेंट। उसके बाद आपका एक्यूज्ड है, पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, कोर्ट्स हैं, उसके बाद आपके जो रेलिवेंट गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जिसमें पीएफएसए है, केमिकल एग्जामिनर है, सोरोलॉजिस्ट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जो अपना किसी भी केस को ख़त्म करने के लिए, उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन में लाने के लिए अपना कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब आप बात करते हैं क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की तो याद रखिएगा इसमें 2 किस्म के मेन हेड्स होते हैं। एक वो पार्टीज इन क्लेम एंड द अदर वन आर दी पार्टीज इन इंटरेस्ट। जजमेंट्स को अगर आप देखें तो इसको इतना डिस्कस नहीं किया गया, और जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा होता हूँ तो मुझे मेरी नज़र से जस्टिस फजल करीम साहब की जो बुक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके अंदर उन्होंने बड़ा डिटेल के ऊपर इस कॉन्सेप्ट के लिखा हुआ है कि पार्टी इन इंटरेस्ट और पार्टी इन क्लेम क्या चीज़ होती है। मैंने आपकी एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ रखी है सामने कि हमेशा पार्टी इन क्लेम वो होगी जिसके नाम से केस चलता है। फॉर इंस्टेंस अली हैदर इज द एक्यूज पर्सन, सो अली हैदर बनाम सरकार। क्योंकि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर सरकार की यानी एग्रीव पार्टी की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो थ्रू स्टेट होती है। सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स कि सरकार बनाम अली हैदर बनाम सरकार। सो द एग्रीव पर्सन इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट, और एक्यूज पर्सन का नाम इसी वजह से मैंने इसको कैटेगराइज किया एज पार्टी इन क्लेम। द सेकेंड वन इज पार्टी इन इंटरेस्ट। इसमें अगेन वो तमाम लोग, क्योंकि वहाँ पे पार्टी इन क्लेम के अंदर रियासत रिप्रेजेंट कर रही होती है और उस रियासत के डिफरेंट हेड्स के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है उस मुकदमे में। एक द कंप्लेनेंट जो कि एग्रीव्ड है उस इंसिडेंट से जिसके अगेंस्ट ये क्राइम कमिट हुआ है, देन इंजर्ड विटनेसेस ऑल्सो, दे आर ऑल्सो द पार्टी इन इंटरेस्ट, क्योंकि अगर कोई हर्ट का केस है तो उसके अंदर भी उनको दियत दमन वगैरह जो है वो अवॉर्ड होनी होती है। सो दे आर ऑल्सो in interest to that litigation। सबसे पहले जरूरी है यहां पे इस चीज को समझना कि कंप्लेंट है क्या। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 4H के अंदर कंप्लेंट को डिफाइन किया गया, जो कि आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर पॉप आउट हुआ है। और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझना और देखना जरूरी है कि कंप्लेंट है क्या चीज। इट सेज
Complaint means the allegation made orally or in writing. Now, the word orally and writing are very important to a magistrate with a view to take action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense. So if you look at this section of definition of section 4H, you will be in a better position to understand कि complaint है क्या चीज़ है. यानी एक आदमी एक ऐसे allegations लगा रहा है जो कि written form में भी हो सकते हैं, oral form में भी हो सकते हैं, किसी ऐसे आदमियों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जो कि जिनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी हो सकती है, अनडिस्क्लोज भी हो सकती है. सो नोन और अननोन कि कोई ऑफेंस इन लोगों ने कमिट किया है. अगर आप सेक्शन 4H की डायसेक्शन करें तो आपको समझ आएगा कि कंप्लेंट के भी कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, और वो इस वजह से क्योंकि इट्स कॉल्ड प्राइवेट प्रोसिक्यूशन. सो अगेन द कंप्लेनेंट इज आल्सो द स्टेक होल्डर. रिस्पोंडेंट स्लैश पर्सन कंप्लेन्ड अगेंस्ट स्लैश एक्यूज. ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये रोल और स्टेटस कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता है. देन इंक्वायरी स्लैश इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड द कंसर्न कोर्ट्स. दे आर बेसिकली द स्टेक होल्डर्स ऑफ एनी कंप्लेंट. मोस्टली ये बात आपके दिमाग में अब तक आ रही होगी इस चीज को समझने के लिए कि आखिर ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं which leads to filing of the complaint. Okay. सबसे पहले हमारी कोई भी अगर क्राइम कमिट होता है तो उसके अंदर हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि एफआईआर के बाद जो एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट ट्रिगर हो जाती है, तो इस वजह से ज़्यादातर 99.9% लोगों की कोशिश होती है कि हमारी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. तो आप कंप्लेंट हमेशा तब लेके आएंगे जब आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही. फॉर इंस्टेंस आपके मुताबिक कोई क्राइम कमिट हुआ है और पुलिस कहती है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, लिहाजा हम एफआईआर नहीं काट सकते. Then you have the remedy under the criminal procedure code is to file a petition under section 22A(6) of before justice of peace. अगर वहां से आपकी जो है वो क्या कहते हैं दाद रसी नहीं होती, then you have the remedy to file a private complaint. Then there are, according to the second schedule of CRPC, बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं जिनमें फाइल ही प्राइवेट कंप्लेंट होती है. तो उसमें आप एफआईआर तो करवा नहीं सकते, तो आपने उसके अंदर क्या कहते हैं प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी होती है. और फिर बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर पुलिस ने डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की है, तो आप उससे एग्रीव्ड हो गए, लिहाजा आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करना था. तो अगर कैटेगराइज करें तो ये 4 किस्म की कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आपकी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल हो सकती है. अच्छा, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल हो सकती है, उसके लिए भी एक बाकायदा मैकेनिज्म है जिसको मैं कहता हूँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जुबान में कॉग्निजेंस बाय द मैजिस्ट्रेट. सेक्शन 190 से लेके 193 तक एक कंप्लीट साइंस है कि कब, कैसे, क्यों, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेगा. अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कॉग्निजेंस है क्या चीज़. कॉग्निजेंस के बारे में अगर आप जजमेंट्स को पढ़ें तो वो ये कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड. जब आप एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड की बात करेंगे तो यू विल अगेन गो बैक टू सेक्शन 4H के एक आदमी जो एग्रीव्ड है वो आपके पास एक क्लेम लेके आया है regarding some offense committed against him by known or unknown person. So for that reason अदालत से रिक्वायर किया जाता है कि वो अपनी जुडिशियल माइंड अप्लाई करे. अच्छा, हैविंग सेड दैट, since section 190 is the most important in this regard, और especially 190 subsection 2, और ये आपके सामने आ भी गया होगा स्क्रीन के ऊपर, all magistrates of the first class or any other magistrate specially empowered by the provincial government on the recommendation of the High Court may take cognizance of any offence and so on and so forth. So for that reason, section 190 subsection 2 is the most important one, और वो ये कहता है a magistrate taking cognizance under subsection 1 of an offence triable exclusively by court of session shall without recording any evidence send the case to the court of session. So हर वो ये पर वैसे एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑफेंस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस है और कौन सा ऑफेंस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है. तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा
کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکنڈ شیڈیول کے اندر. اگر آپ کو اس کمپلینٹ کو پڑھنے کے بعد آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا آفینس ہے جو کہ ایکسکلوسیولی کورٹ آف سیشنز کے پاس ٹرائبل ہے, دین دا میجسٹریٹ ول ریفر دا میٹر ٹو دا کورٹ آف سیشنز کہ آپ یہ وہاں جا کے فائل کریں. ادروائز آل دوز آفینسز جن کے اندر میکسیمم لائف امپریزنمنٹ تک ہے, دے ول بی ٹیکن اپ بائی دی میجسٹریٹ. اچھا, جب آپ نے کاگنیزنس کو سمجھ لیا تو پھر آپ کے دماغ میں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے استغاثے کے اندر ڈاکیومنٹس کون کون سے لگانے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وین یو ٹاک اباؤٹ دا میجسٹریریل کمپلین, تو سیکشن 241A سب سیکشن اس کا جو 2 ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ان آل کیسز انسٹیٹیوٹڈ اپون اے کمپلینٹ ان رائٹنگ, the complainant shall state the petition of the complaint, یعنی جو آپ نے استغاثہ دائر کیا ہے وہ آپ لے کے جائیں گے, substance of accusation, name of the witnesses and the gist of evidence which is likely to be used at the trial court. So for that reason آپ کے پاس complaint ہونی چاہیے written یا oral, substance of accusation ہونی چاہیے, witnesses ہونے چاہیے, gist of evidence جو آپ کی evidence ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ جب آپ سیشن کوڈ کی بات کرتے ہیں تو دین یو ہیو دا ریلیونٹ سیکشن از 265C, اور اس کی سب کلاس 2 کے اندر ڈیفائن کر دیا گیا, اور وہ آلموسٹ سملر ہے جو میجسٹریریل کوڈ کے سامنے. میں نے فار یور انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ ایک ٹیمپلیٹ لگایا ہے جس کے اندر ایک استغاثہ فائل ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک لسٹ آف ڈاکیومنٹس ہے جو انہوں نے اٹیچ کی ہوئی ہے فار یور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اور یہ آپ کے سامنے استغاثہ ہے جو عدالت میں آپ فائل کرتے ہیں استغاثہ. Now, filing of actual complaint before the court. The most important is the section 200. It says, a magistrate taking cognizance of an offense on complaint shall at once examine the complainant upon oath, and substance of the examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and also by the magistrate. So for that reason, کہ استغاثہ دائر کرنے کے لیے جو آپ کے پاس گو ٹو سیکشن ہے, دیٹ از سیکشن 200, جو کہ ڈیفائن کرتا ہے, میکنزم پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے استغاثہ کیسے فائل کرنا ہے. اچھا, میں نے سیکشن 200 کے اندر 3 ٹیئر پروسیس جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے, جس میں کلاز A ہے, ڈبل A ہے اور کلاز C ہے, اور اس میں ڈفرینٹ میکنزم کو کیٹر کیا گیا کہ کب استغاثہ کیسے کس طرح فائل ہوگا اور اس کے اوپر کاگنیزنس کا میتھڈ کیسے اپلائی کرے گا, وچ از اگین ان فرنٹ آف یور سلائڈ, اور آپ اس کو دیکھ کے اس کو آپ کو یو کین ویل انڈرسٹینڈ دیٹ. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ از واٹ از دا ریزن ڈیاٹری آف ایگزامینیشن to ascertain the facts constituting offense, save the wastage of time of the courts, enabling magistrate to arrive at a conclusion whether to proceed further or not, to address the protest against a use and investigating agency for misuse and abuse. So for that reason, these are the reasons جس کی وجہ سے لیجسلیچر نے یہاں پہ ریکوائر کیا گیا ہے کہ جب بھی استغاثہ فائل کیا جائے گا انڈر سیکشن 200 تو اسی وقت فورتھ ود امیجیٹلی, یہ نہیں ہوگا آپ نے فائل کیا اور اس کو ایڈجرن کر دیا, اسی وقت اس کے تمام جو اس کا کرسری اسٹیٹمنٹ ہے وہ عدالت کے اندر ریکارڈ کیا جائے گا, وہ اس کو سائن کرے گا, عدالت اس کو سائن کرے گی. سیکشن 201 جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا, وہ آپ کو کمپٹنسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ کمپٹنسی کیا ہے ٹو ٹیک دا کاگنیزنس. So, if a complaint is made in writing to a magistrate who is not competent to take cognizance of the case, he shall return the complaint for presentation to the proper court with an endorsement to that effect. Now, یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ریٹرن دا کمپلینٹ, تو یہ دیوانی پروسیجر جو سول پروسیجر کوڈ ہے اس کے ریٹرننگ آف پلینٹ والا کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں پہ اس ریٹرن آف پلینٹ کو آپ نے ریڈ ود کرنا ہے انڈورسمنٹ ٹو دیٹ افیکٹ. سو فار انسٹنس اگر میں نے استغاثہ فائل کیا ریٹن فارم کے اندر ہے اور عدالت اسے دیکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ اس کو کمپیٹنٹ نہیں ہے, تو وہ اس کے اوپر اسی وقت انڈورسمنٹ دے دے گی کہ, اور اس کو ایڈمنسٹریٹولی ڈپارٹمنٹلی راؤٹ کرے گی, اس کو ریفر کر دے گی کورٹ آف سیشنز کو کہ سنس اس میں ڈسکلوز ہو رہا ہے آپ کا دیٹ دس اوفینس از ایکسکلوسیولی ٹرائبل کورٹ آف سیشن, لہٰذا اس کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دینا چاہیے اور یہ وہاں پہ ٹرانسفر ہو جائے گا. بٹ ان سب سیکشن 2, if the complaint has not been made in writing, such magistrate shall direct the complainant to the proper court. Now, یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ فرض کریں میں کورٹ کے باہر سے گزر رہا ہوں اور میرے خلاف کوئی کرائم کمٹ ہو گیا ہے,
تو میں جاؤں گا اس کو لکھواؤں گا پھر عدالت کے اندر لے کے آؤں گا. تو یہاں پہ لیجسلیچر نے یہ سہولت بھی دی ہوئی ہے. اور یہاں پہ اگین یاد کیجیے گا سیکشن 4H کو کہ کمپلینٹ جو ہے وہ ریٹن بھی ہو سکتی ہے اورل بھی ہو سکتی ہے. سو یہاں پہ میں عدالت کے پاس گیا, میں نے کہا جی میں باہر جا رہا تھا, مجھے فلانے بندے نے تھپڑ مار دیے, میرے کپڑے پھاڑ دیے, اور لہٰذا تو عدالت یہ نہیں اسے کہے گی کہ جاؤ بھائی تم پراپر کورٹ میں جاؤ. عدالت اس کا بیان لکھے گی, اس کے سائن کروائے گی, اپنے سائن کرے گی, اور اس کے بعد وہ ایویلویٹ کرے گی آیا یہ میرا کاگنیزنس لینے کا, میں اس کی کاگنیزنس لے بھی سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا. اگر وہ کاگنیزنس the third process is section 202 which is called postponement, اور اگر وہ offense exclusively traveled by court of session ہوگا any court on receipt of complaint of an offense which it is authorized. اور یہ میں نے ایک ٹیمپلیٹ آپ کے سامنے آرڈر لگایا جس کے اندر جو میٹر ہے وہ ریفر کر دیا جاتا ہے, کورٹ ریکارڈ کروایا آن اوتھ, گواہوں کا ریکارڈ کروایا. بٹ عدالت سوچتی ہے کہ نہیں ابھی طلبی نہیں ہونی چاہیے, تو لہٰذا پروسیس کو پوسٹ پون کر کے اس چیز کو ایویلویٹ کرتی ہے کہ فردر آگے اس کو کیسے چلنا ہے. تو اس کا میکینزم سیکشن 202 میں پرووائڈڈ ہے. کیسے؟ if it thinks fit for reasons to be recorded, postpone the process for compelling the attendance of person complained against, یاد رکھیے گا accused نہیں ہے, complained against ہے, and either inquire into the case itself or direct any inquiry or investigation to be made by any justice of peace, by police officer or by such officer as it thinks fit. Now next slide آپ کو اس چیز کو کلیئر کر دے گی کہ میں نے سیکشن 202 کے سب سیکشن 1 کو ڈیزگنیٹ کیا ایز لیکس اسپیشیالس. یعنی عدالت کیا کر سکتی ہے, پوسٹ پون کرے گی ملزمان پرسنز کمپلینٹ اگینسٹ کی طلبی کو, انکوائری خود کر سکتی ہے کہ جی میں خود انکوائری کر لیتا ہوں, انکوائری انویسٹیگیشن وہ جسٹس آف پیس کو دے سکتی ہے, بائی پولیس آفیسر کو دے سکتی ہے, یا کسی بھی آدمی کو دے سکتی ہے کہ اس مقدمے کی انکوائری کر کے دو. اچھا جب انکوائری کر کے دیں گے تو 202 کے اندر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو انکوائری آفیسر ہوگا وہ ان کے بیانات ریکارڈ کرے گا 202 کے تحت. اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ اس کمپلینٹ کے ٹروتھ فل ہونے کے لیے اور اس کے اندر فالس تو نہیں ہے اس کی ڈٹرمنیشن کے اندر وہ اپنی ایک ڈیٹیل انکوائری جو ہے وہ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ 202 کے سب سیکشن 2 کے اندر ہے کہ اگر کوئی اوفینس ٹرائبل بائی کورٹ آف سیشنز ہے تو اس کی انکوائری ہمیشہ اور ہمیشہ کورٹ آف سیشنز ڈائریکٹ کرے گی میجسٹریٹ کو. کورٹ آف سیشن کین آلسو ڈائریکٹ دا انویسٹیگیشن ٹو بی میڈ بائی دا میجسٹریٹ. سو میجسٹریٹ اس کے اندر انکوائری کر کے کورٹ کو سب کرے گا. اگر آپ دیکھیں سیکشن 202 کو تو میں نے اس پاور پوائنٹ کی سلائیڈ کو ڈیزگنیٹ کیا ہے ایز آبجیکٹ آف انکوائری انویسٹیگیشن انڈر سیکشن 202 is only limited to find out existence of prima facie case, falsehood of the complaint, ascertain the truth. یہ 3 ٹیئرز کے اوپر اس انکوائری آفیسر نے کام کرنا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا. یعنی اگر میں اس کو اس طرح کوئی ایکس پارٹ پروسیڈنگز ہوں گی جس کے اندر ملزمان کو نہیں بلایا جائے گا, سو اس کی جو کمپلینٹ ہے اس کو اسرٹین کرنے کے لیے ان چیزوں کے اوپر ایویلیویٹ کریں گے. Then we move on to section 203 which is called dismissal of complaint. اور اگر استغاثہ آیا اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایگزامینیشن ہوا, اس کے بعد کیا کہتے ہیں پوسٹ پونمنٹ ہوئی اور انکوائری ہوئی, تو اس کے بعد وہ انکوائری عدالت میں جمع ہوگی تو عدالت اس کے اوپر کیا کرے گی. The court before whom a complaint is made or to whom it has been transferred may dismiss the complaint if after considering the statement on oath, if any, of the complainant and the result of the investigation or inquiry, if any, under section 202, there is in his judgment no sufficient grounds for proceeding. In such case, he shall briefly record his reason for so doing. اب اس سیکشن کو 203 کو میں نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. One is subjective evaluation and the other one is objective evaluation. یعنی آپ نے ایگزامینیشن چیف اپنا ایگزامینیشن ریکارڈ کروایا آن اوتھ, اس کے بعد کیا کہتے ہیں عدالت جو ہے آپ کا جتنا بھی ڈاکومنٹس مٹیریل لگے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے 203 میں اس کو ڈسمس کر سکتی ہے کہ یہ نہیں جرم ہی نہیں بنتا. اور دوسرا آبجیکٹیو ایویلیویشن یہ کی ہے کہ اب اس کے پاس ایک انکوائری آفیسر کی بھی رپورٹ آ گئی ہے جس سے وہ ایویلیویٹ کر سکتی ہے
کہ اس استغاثے کو آگے چلانا ہے کہ نہیں چلانا. سو سبجیکٹو ایویلیوشن ہوگی 203 کے اندر اور آبجیکٹو ایویلیوشن ہوگی جس کے بعد وہ 203 کے اندر ڈسمس کر دے گی. اچھا یاد رکھیے گا کہ جب بھی جو ڈسمسل کا آرڈر ہے یعنی علی حیدر نے وشال کے خلاف استغاثہ دائر کیا اور عدالت نے سارا کچھ کرنے کے بعد استغاثے کو ڈسمس کر دیا تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وشال کو ایکویٹل مل گیا ہے. ڈسمسل آف کمپلینٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو ایکویٹل مل گیا اور اس کی بریف ریزن 203 میں آلریڈی پرووائڈڈ ہے. اور اس ڈسمسل کے آرڈر کے اگینسٹ آپ نے ہمیشہ ریویژن پٹیشن میں جانا ہے. اور ریویژن کی جب آپ بات کریں گے 435 439 آر دا عموماً جو آپ کرمنل ریویژن کے لیے یوز کرتے ہیں بٹ دا ریلیونٹ سیکشن فار دس کمپلینٹ از 436. سو اگر کوئی استغاثہ آپ کا ڈسمس ہو گیا ہے تو آپ اس کو ریویژن میں چیلنج کر سکتے ہیں بٹ یاد رکھیے گا ریویژنل کورٹ کبھی بھی الٹیمیٹ ریلیف نہیں دے سکتا. وہ کورٹ کو نیچے کیس ریمانڈ کر سکتا ہے یا کورٹ کی ریزننگ کے ساتھ ایگری کر سکتا ہے. دیٹس دا میکسیمم دے کین ڈو. اس کے بعد کچھ سیکشن ہیں 203 اے بی سی اس کے اوپر میں اور اس کے اوپر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو آلریڈی ود دا ٹائٹل آف ججمنٹ کو عدت دو وہ اویلیبل ہے جو پاپ آؤٹ ہو جائے گی آپ کے سامنے. یو کین بریفلی واچ دا. دا فائنل اسٹیج از سیکشن 204 یعنی آپ کے پاس ایگزامینیشن ہو گیا, آپ کے پاس ڈاکیومنٹس آ گئے, آپ کے پاس انکوائری آ گئی اور آپ نے 203 کے اندر اس کمپلینٹ کو ڈسمس بھی نہیں کیا. اب 204 کے اندر پروسیس ایشو کیا جائے گا. اب دس از دا اسٹیج جہاں پہ جب پروسیس ایشو کیا جائے گا تو اس اسٹیج کے اوپر وہ تمام رسپونڈنٹس persons complained against becomes the accused of the case. If in the opinion of the court, taking cognizance of it, there is sufficient grounds of proceeding and the case appears to be one in which according to the fourth column of the second, summons shall issue at the first instance, it shall issue summon and so forth. So اگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ضابطۂ فوجداری کے سیکنڈ شیڈیول کے اندر اگر کسی ملزمان کی طلبی ہونی ہے تو وہاں پہ ان کو سمن کرنے ہیں یا وارنٹ ایشو ہونے ہیں. تو فرسٹ انسٹانس کے اندر آپ سمن ایشو کریں گے. اگر وہاں پہ وارنٹ لکھا ہوا ہے تو پریفریبل یہی ہے کہ پہلے سمن ایشو کیے جائیں پھر وارنٹ ایشو کیے جائیں. اچھا جب ملزمان کی طلبی ہوتی ہے یہاں پہ ایک بہت انٹریکیٹ ڈیبیٹ کھڑی ہو گئی اور یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی 1986 سے اور وہ میں اپنی اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر تمام ججمنٹس لگا دوں گا. سو آئی ول بی بریفلی ریفرنگ ٹو دا ایئرز آف دوز ججمنٹ. رفیق تارڑ صاحب نے کہا جب بھی ملزمان کی طلبی ہوگی تو انہیں عدالت میں آ کے جس عدالت میں ان کی طلبی ہے 91 کے تحت استغاثے کے اندر اپنے شورٹی بانڈ دینے ہیں اینڈ دا کورٹ ول پروسیڈ فردر. اس کو آ کے چینج کیا 2005 کے اندر رحمت حسین جعفری صاحب نے when he was the judge of the Sindh High Court اور انہوں نے کہا نہیں جب آپ نے اتنی بریف انکوائری کر لی انویسٹیگیشن کر لی استغاثہ آن اوتھ لکھ لیا تو اس کو بھی ایٹ پار رکھنا چاہیے ایف آئی آر کے ساتھ کہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے ملزمان کی اپریہینشن آف اریسٹ لہٰذا ان کو پری اریسٹ کروانی چاہیے 91 کا پروسیجر نہیں فالو ہو سکتا. اینڈ لیٹر آن when he went to the Supreme Court I reckon in 2010 or 2010 جس کے اندر دیٹ از دا کیس لقمان علی کیس جہاں کے انہوں نے اپنی سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو اپ ہیلڈ رکھا. بٹ لیٹر ان 2014 5 member bench judgment of the Honorable Supreme Court of Pakistan جس کے اندر انہوں نے اس ڈسپیوٹ کو فائنلی سیٹل کر دیا کہ جب بھی استغاثے کے اندر طلبی ہوگی آپ نے سیکشن 91 کے تحت پروسیس جب آپ کا ایشو ہوگا تو آپ نے سیکشن 91 کے اندر آ کے اپنے وہ شورٹی بانڈ جمع کرانے اینڈ دا کورٹ ول پروسیڈ فردر. 204 کے بعد کا جتنا بھی پروسیجر ہے وہ کاپیاں تقسیم ہونا چارج کا فریم ہونا اس کے بعد پروسیکیوشن یعنی کمپلیننٹ کی ایویڈنس آنا اور اس کے بعد 342 کا سٹیٹمنٹ ہونا 340 سب سیکشن 2 کی پروسیڈنگز ہونا یہ تمام کا تمام جو کنونشنل ٹرائل ہے اس کے مطابق چلے گا. بٹ اس سٹیج سے پہلے ایک بہت زبردست کانسیپٹ ہے کہ جب استغاثہ آ جائے تو آپ کی پرائیویٹ کمپلینٹ چلے گی یا آپ کا چلان کیس چلے گا. اگر سیٹ آف ایکیوز چینج ہو جائیں گے تو تب کون سا چلے گا اور اگر آپ نے ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کے اوپر کیا ہے تب کون سا کیس چلے گا اور اس کو کنسولیڈیٹ کیسے کیا جائے گا. اس کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ کیس از دا ججمنٹ آف 1966 آف نور علی کیس. That is the go-to judgment which explains every scenario of that.
Thank you.